اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، جس میں عباد الرحمن کی صفات کی تفصیل بتائی گئی۔ اسی زمن میں جن برائیوں سے اللہ کے نیک بندے بچے رہتے ہیں ان کا تذکرہ بھی آیا، پھر آخرت میں ان کا انجام اور اس برے انجام سے بچنے والے کون ہوتے ہیں بتایا گیا تھا۔ وہ جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ اس آیت کی تشریح اور تفصیل ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں، آیت 70 کی۔ اب آیت نمبر 71 میں 71 میں کہا جا رہا ہے ومن، اور جو تابا توبہ کرتا ہے، وعمل صالحا اور عمل کرتا ہے صالح، فإنہ پس بے شک وہ یتوب رجوع کرتا ہے، اللہ متابا طرف اللہ کے جو رجوع کرنے والا ہے، متابا کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ اب پچھلی آیت میں جو بات تھی، اگر آپ دیکھیں پچھلی آیت کھول کے تو اس میں اسی کی مزید تاکید ہے، تقریباً وہی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ بھی، کہ جو توبہ کریں، جو عمل صالح کریں۔ پچھلی آیت میں توبہ کے بعد ایمان کا ذکر تھا، یہاں توبہ اور عمل صالح ہی کی بات ہے۔ اس وجہ سے پرانے مفسرین میں سے کسی نے یہ بھی سمجھا کہ پچھلی آیت میں کفار کی بات تھی اور یہاں اہل ایمان کی، یعنی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی آیت 70 میں کفر سے توبہ کر کے ایمان کی طرف پلٹ آنے والوں کی بات، اس لیے آیت ہے کہ ومن تابا و آمنا و عمل صالحا۔ اس کی اور بھی تشریح ہم نے کی تھی کہ وہاں آمنا کیوں آ رہا ہے، انشاءاللہ یاد ہوگا۔ اور یہاں پہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے، جیسے اہل ایمان گناہ کی طرف سے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف سے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، ان کی بات جیسے ہو رہی ہو، اگرچہ جیسے ہم نے پہلے سمجھا تاکید کے لیے بھی اس طرح دوبارہ بات آتی ہے نا، سمجھ میں آتا ہے توبہ کی تاکید یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب یہ توبہ خواہ کفر سے ایمان کی طرف ہو، اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے فرما برداری کی زندگی کی طرف، یا اپنی ہر لغزش کے بعد ایک مومن بندے کا اللہ کی طرف رجوع ہونا ہو۔ توبہ کہیں تو ایک تو بڑی توبہ ہے نا، کہ انسان بالکل ہی اپنی ایک زندگی کیسی تھی اس کو بدل کے دوسری بنا دیتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم میں سے ہر ایک سے بھی لغزشیں ہوتی ہیں، ایمان پہ قائم ہیں، ایمان پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پھر ایک مومن بندے کا اللہ کی طرف رجوع جیسے ہو، ہر لغزش کے بعد فوراً پلٹ آئے اللہ کی طرف، وہ بھی ظاہر توبہ ہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، چاہے وہ کفر سے شرک یا نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، یا ہر لغزش، ہر خطا کے بعد مومن کا اپنے رب کی طرف پلٹنا ہو، ان سب میں بہرحال نیک اعمال اور عمل صالح وہی اس کی سچی توبہ کا ثبوت ہے۔ اگر اس کے بغیر صرف توبہ استغفار استغفر اللہ ہوتا ہے تو وہ سمجھا بھی تھا ہم نے کہ وہ سچی توبہ نہیں ہے نا، سچی توبہ کا ثبوت اس سے ملتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ دونوں دفعہ آ رہا ہے، عمل صالح کی بات آ رہی ہے۔ زندگی کی ڈگر میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اپنے اللہ کی رضا پانے کے لیے مجھے اپنے کون سے اعمال بدلنے کی ضرورت ہے، مجھے اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس پر ہی انسان غور نہ کرے تو توبہ مکمل کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں زندگی میں سیئات کی جگہ حسنات آ جائے، عملاً اپنے رب کی طرف جو پلٹ جائے، ان کے لیے پھر کیسی خوشخبری ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا فَإِنَّهُ پس بے شک وہ یتوب الی اللہ متابا رجوع کرتا ہے طرف اللہ کی رجوع ہونا، جیسا کہ وہ اس طرح پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹ آنے کا حق ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ کہ اس کی توبہ گویا حقیقی توبہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی کہ پلٹنے کی اصل جگہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا وہی اصل جگہ ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں ناراض بھی ہو رہی ہو تو اسی کی آغوش میں پناہ لینا چاہتا ہے، دوڑ کے اسی کی طرف آتا ہے، ماں اسے لینے کے لیے تیار بھی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے لیے لوٹنے کی اصل جگہ بارگاہ الہی ہے۔ تفہیم القرآن کے خوبصورت الفاظ میں اس کا مفہوم دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ یعنی بندہ پلٹ کر ایسی بارگاہ کی طرف جاتا ہے جو واقعی ہے ہی پلٹنے کی جگہ،
متابہ کا یہاں پہ تشریح کر رہے ہیں کہ وہ ہے ہی پلٹنے کی جگہ، بہترین بارگاہ ہے جہاں سے تمام بھلائیاں ملتی ہیں، جہاں سے قصوروں پر شرمسار ہونے والے دھتکارے نہیں جاتے بلکہ معافی اور انعام سے نوازے جاتے ہیں، جہاں معافی مانگنے والے کے جرم گنے نہیں جاتے بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنی اصلاح کر لی، اصلاح کیسی کر لی، کتنا پلٹا، کیا امپرومنٹ ہو گئی، وہ دیکھا جاتا ہے۔ گناہ کیے تھے وہ تو بھلا دیے جاتے ہیں، جہاں بندے کو وہ آقا ملتا ہے جو انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ شرمسار غلام کے لیے اپنی رحمت کھولے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ متابہ ہے۔ بندے کا شرمسار ہونا، توبہ کرنا اللہ کو کس قدر پسند ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے احادیث میں آنے والی تمثیل سے بھی سمجھا تھا، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال ایک شعر کی زبان میں یوں کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور ان کی بھی بہت ہی ابتدائی اشعار میں سے ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی، اللہ تعالیٰ کی کرم کی شان جو ہے اس نے اس کو چن لیے۔ قطرے جو تھے عرق انفعال کیا ہے؟ شرمندگی کی وجہ سے جو پسینہ آ جائے نا اس کو عرق انفعال کہا جاتا۔ تو وہ پسینے کے قطروں کی ایسی قدر ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کرم کی شان کے ساتھ ایسے چن لیا جیسے موتی چنے جاتے ہیں۔ ایک حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا کہ وہاں پہ بھی بالکل وہی بات سمجھ میں آتی جو وہ اس شعر میں کہہ رہے ہیں۔ مشہور حدیث ہے نا جس میں 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، تو وہاں پہ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کی آنکھ میں تنہائی کے موقع پر اپنے رب کے خوف سے ایک آنسو نکل آیا۔ کبھی خوف ہوا، کبھی اللہ کا ڈر ہوا، ایک آنسو نکل آیا، بس شرمساری ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے، اسے اپنے خاص عرش تلے جگہ ملنے والی ہے قیامت کے دن، جہاں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اصل توبہ کیا ہے نا، وہ ندامت، وہ شرمساری، وہ شرمندگی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اتنی محبوب، اتنی مقبول ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بس بے شک وہ پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پلٹنے کا مقام اللہ کے بندوں کے لیے بڑی حوصلہ افزائی بھی ہے نا، جہاں پہ جس طرح یہ آیت آ رہی ہے کہ وہی ہے لوگوں کے لیے جو پلٹے، اس کے لیے وہی متابہ ہے، وہی پلٹنے کی جگہ ہے۔ انسان کے لیے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا، اپنی زندگی کے جو طریقے ہیں، جس ڈگر پہ زندگی چل رہی ہے، اس کو یکسر بدل دینا کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ اپنا ماحول، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، سب کے چھوٹنے کا ڈر، یہ فکر کہ کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا۔ آج میں اپنے طریقہ بدلتا ہوں، جن کے ساتھ رہ بس رہا ہوں ان کے بالکل دوسرے طریقے ہیں، ان کے ساتھ میں چل نہیں سکتا۔ آج جو کما رہا ہوں وہ حلال نہیں لگ رہا ہے، لیکن پھر کہاں، اگر یہ چھوڑوں تو کہاں جاؤں، کیا کماؤں، کہاں کھاؤں، کیا کچھ انسان کو پریشانی ہوتی ہے نا توبہ کرنے کے لیے بھی۔ یہاں اس آیت میں ان کے لیے کیسی جیسے انکریجمنٹ مل رہی ہے۔ ان سارے دنیا کے سہاروں سے بڑا سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے یہ سارے تعلقات، یہ سارے سہارے عطا کیے، اور وہی ہماری نئی زندگی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ پھر اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے، اس پہ نظر ہونا، وہ تو اصل زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ کی طرف آج ہم پلٹے، وہاں ٹھکانہ مل جائے، اللہ تعالیٰ وہاں اپنے رحمتوں کے سائے میں ہمیں لے لے۔ جیسے حضرت آسیہ، فرعون، اس کے محلات، اس کی دولت و طاقت سے بے نیاز، سب کچھ ہے وہاں پہ، جو کچھ اس سے تو وہ بے نیاز ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتی ہیں۔ سورہ تحریم میں ان کی دعا آتی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے۔ ان کو وہ اس متابہ کی فکر ہے، وہاں پہ گھر مل جائے۔ یہ سارے محلات سے بے نیاز ہیں، یہ سارے گناہوں کی زندگی سے بالکل بیزار ہے۔ فرعون کی جو زندگی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا ہے، اپنے رب کے پاس گھر چاہتی ہیں۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت 72، والذین، اور وہ لوگ جو لا یشہدون الزور، نہیں گواہ بنتے جھوٹی بات کے، الزور کے گواہ نہیں بنتے،
وَإِذَا اور جب مرّو گزرتے ہیں باللغوی لغو چیزوں کے ساتھ یا لغوی چیزوں کے پاس سے، مرّو تو گزر جاتے ہیں کراما بڑی شرافت سے بزرگانہ انداز سے وہ گزر جاتے ہیں کہا جاتا۔ اب یہاں عباد الرحمن کی مزید صفات آ رہی ہیں، وہ کیا نہیں کرتے اور کیا کرتے ہیں۔ وہ کہا جاتا والذین لا یشہدون الزور، زور جو ہے ویسے تو سینے کے بالائی حصے کو کہتے، الزور جیسے سینے کا ایک طرف جھکا ہونا، قول الزور جب کہیں تو مطلب ہوتا جیسے جھوٹی بات، حق سے ہٹی ہوئی بات۔ قول الزور اصل میں قولاً سدیدہ کا اپوزٹ ہے، قرآن میں قولاً سدیدہ کا لفظ آتا ہے۔ قولاً سدیدہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھی سچی بات، ایسی بات کو کہتے ہیں قولاً سدیدہ جس میں کوئی رکھنا، کوئی ابہام، جیسے ایسے بات کر رہے ہوں جو دوزو معنی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ہیرا پھیری پیچیدگی وغیرہ نہیں ہو، جسے ہم اپنی عام زبان میں سیاست کہتے ہیں۔ اور اس کے بالکل جو اپوزٹ ہے وہ ہے قول الزور، یعنی جس میں وہ چیزیں ہیں اس طرح کی غلط قسم کی بات ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ زور ایسا جھوٹ ہے جسے بنا سوار کر پیش کیا جائے، اوپر سے تو وہ بھلا اور درست معلوم ہو لیکن اصل میں جھوٹ ہے۔ اصل میں تو ہر برائی ایسا ہی ہے نا، شیطان کا کام جو ہے برائیوں کی طرف بلانے کا، ہر برائی کو وہ بھلائی بنا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کتنی ایسی چیزیں جسے ہم بہت بھلا سمجھ کر، بہت ہی اٹریکٹیو سمجھ کے اس کی طرف جا رہے ہوں، اور وہ اندر سے اگر برائی ہے، وہ اگر زور ہے تو کیسے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ کہاں یہاں پہ جا رہا ہے کہ لا یشہدون، وہ اس پہ گواہ نہیں بنتے۔ شہیدہ کے معنی ویسے حاضر ہونا ہوتا ہے، شاہد شہید۔ دوسرا یہ کہ حاضر ہونا اور کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، پھر اسے گواہی جیسے قاضی کے سامنے بیان کرنا، جیسے ہم اردو میں عام زبان میں گواہی کہتے ہیں، وہ بھی معنی ہے جو گواہی نہیں دیتے، گواہ نہیں بنتے، وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں جیسے کہا جا رہا ہو۔ پرانے مفسرین نے الزور سے کیا کیا مراد لیا اس کو بھی دیکھ لیں لوگوں کے اقوال، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلاف کون کون سے کاموں کو اس میں شامل سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا، ہم عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں، ہم گواہ نہیں بننا چاہتے الزور کے، تو الزور ہے کیا، وہ کیا چیزیں ان میں شامل ہے، کون سے کام ان میں شامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے لیتے ہیں، جو مشرکین مزے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جو میلے وغیرہ لگا رہے ہوں جس میں سب بری چیزیں بھی ہیں، یا کم از کم بس دنیا کے فن ہے، ان کو وہ لیتے ہیں۔ مجاہد بھی مشہور مفسر ہے نا ابتداء کے، اور محمد بن حنفیہ ان کا خیال تھا کہ گانے بجانے کی محفلیں الزور ہیں۔ عمرو بن قیس کا کہنا ہے کہ اس سے مراد بے حیائی اور ناچ رنگ کی محفلیں ہیں۔ زہری امام مالک کا کہنا تھا کہ شراب پینے پلانے کی مجلسیں اس سے مراد ہیں۔ اب یہ بہت سے اقوال آ رہے ہیں، اقوال کرنے میں الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں بات ایک ہی سمجھ میں آ رہی ہے نا، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس سے وہ دور رہتے ہیں، وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اصل میں عباد الرحمن کی صفت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسی اور اس قسم کی محفلیں خود منعقد کرنا یا غلط قسم کے کام کرنا خود سے تو دور کی بات ہے، ایسی جگہوں پر جہاں حق کے خلاف کوئی کام ہو رہے ہوں وہاں جانا، وہاں ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لا یشہدون الزور۔ تو اس کے علاوہ پھر وہ بھی ہے جیسے ہم نے شروع میں سمجھا تھا، گواہی کی بھی بات ہو سکتی، مفسرین نے وہ بھی معنی لیے کہ وہ جیسے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، کچھ بات جھوٹی کرتے نہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس کے لیے جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو سننے کے لیے کس طرح الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دفعہ کہیں کہ کیا میں تم کو سناؤں، کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو کس طرح آپ توجہ پوری لینا چاہ رہے ہیں نا، کہ لوگ کوئی توجہ سے سنیں اس بات کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی بڑے گناہوں کا آپ نے کہا تھا نا کہ میں بتاؤں بڑے گناہ کون سے ہیں، اور وہ سب سے بڑا گناہ ظاہر شرک، اور پھر دوسرا ہی ماں باپ کی نافرمانی، اور پھر آپ نے فرمایا معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔
راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جیسے ٹیک لگائے ہوئے ہوں، جیسے ریلیکس ہو کر بیٹھ کر آپ بات کر رہے ہیں، لیکن پھر جب یہ بات آئی جھوٹی گواہی کی تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یعنی جو آخری بات آپ نے کی تھی معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، اور اتنا دہرایا، یعنی اتنی بار دہرایا کہ ہم چاہنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ گویا جھوٹی گواہی اتنی یعنی شدید چیز تھی کہ اس پر آپ کی سخت ناراضی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے انتہائی شدید چیز سمجھ رہے ہیں نا، کہ کیسی سیویئر بات ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ جھوٹی گواہی دے دے، اور اس پر سخت ناراضی کا اظہار آپ نے کیا، اور اس کی وجہ سے جیسے صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے ہوں اور چاہ رہے ہوں کہ اب آپ جیسے خاموش ہو جائے۔ بالکل اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جھوٹی گواہی کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکبر الکبائر فرمایا۔ اکبر الکبائر کیسے؟ کبائر کبیرہ کا پلورل، اکبر ان سب سے بڑی، یعنی جھوٹی گواہی کو آپ نے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ فرمایا۔ تو اتنا وہ بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی شخص کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک اور ناراض ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہو، غضبناک و ناراض ہو، کس کے لیے ہے؟ جو کسی کا مال لینے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھا دی ہو۔ ایک اور مسلم کی حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور سے مار لیا، جیسے جو پچھلی حدیث تھی اسی کی جیسے تفصیل آ رہی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہنی ہو۔ اتنی معمولی سی چیز جو مفت میں مل سکتی، جنگلی درخت، اس کی چھوٹی سی ٹہنی ہے جو مسواک کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کے لیے بھی کسی نے غلط بات کر دی کہ اپنی تھی نہیں اسے اپنی بنا لی۔ تو کتنی اسکیری حدیث ہے، سوچیں تو سوچنے والی، غور کرنے والی ہے۔ جنت اس پر حرام، کس طرح انسان سارے گناہ کر کے سمجھتا ہے کہ جنت تو ہے ہی میرے لیے، لیکن کسی دوسرے انسان کا چھوٹا سا حق مارنا بھی اس پہ جنت کو حرام اور دوزخ کو واجب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں لے لے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ پیچھے جو ترمذی کی حدیث ہم دیکھ رہے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی گواہی کی بات آنے پر اس قدر ٹینس میں آ کر بار بار دہرا رہے تھے، وہ کیوں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچانا چاہتے تھے نا اپنی امت کو کہ وہ ایسی جھوٹی گواہی، ایسی جھوٹی بات کسی معمولی چیز کے لیے بھی وہ نہ دے دیں۔ اب جھوٹی گواہی کے بارے میں یہ احادیث دیکھیے، ایک بالکل مفت مل جانے والی چیز کے لیے بھی جھوٹی گواہی دینے پر دوزخ کے واجب ہو جانے، جنت حرام ہو جانے کے وعید۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے معاشرے میں عموماً کیا ہوتا رہتا ہے ذرا سوچیں، امیگریشن حاصل کرنے کے لیے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، بالکل ہی جو بات ہے نہیں اس باتیں شامل کر دیں، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا کی جنت میں پہنچنے کے لیے، فرضی نکاح تک کر کے اس کی جھوٹی گواہی دلوا لینا، جاب حاصل کرنے کے لیے غلط دعوے بالکل رزمے میں وہ سب شامل کر دے جو ہے نہیں۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد کتنے ہی لوگوں نے جھوٹے کلیمز داخل کر کے پراپرٹیز پر قبضے کیے کہ دنیا کی تھوڑا سا پراپرٹی حاصل کرنی ہے، اور کتنے ایسے جھوٹے کلیم داخل کیے گئے۔ کسی اچھے اسکول میں بھیجنے کے لیے غلط ایڈریس استعمال کر لینا، صرف شادیوں یا اسکول کے داخلے کے لیے عمر غلط بتانا بھی کس قدر عام تھا کہ ہوگا بھی۔ اسی طرح کے دانستہ یا نادانستہ ہو جانے والے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس اکبر الکبائر، اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھے۔ کس طرح وہ کرتے وقت چھوٹی سی بات لگتی ہے، جھوٹ خود ہی گناہ کبیرہ ہے،
اور جھوٹ کے ذریعے بھی جب کسی کا حق مان لیا جائے تو وہ تو پھر اکبر الکبائر ہی ہو جائے گا، بلکہ خود بھی نہیں لے رہا ہوں، کبھی تو گواہی دوسرے کے لیے بھی دے دی جاتی، بلکہ خاموش رہ جانا بھی، پتہ ہے کہ وہ اس کا حق نہیں ہے، دوسرے کو حق مل رہا ہے اور وہاں پہ آپ خاموش رہیں، وہ بھی جھوٹی گواہی میں ہی آ جاتا ہے، اور وہ اکبر الکبائر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے، ایسے غضب کا شکار نہ ہو۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریفانہ طریقے سے اس پر سے گزر جاتے ہیں، وقار سے گزر جاتے ہیں۔ ایک اور صفت آ رہی ہے اسی سے ملتی ہوئی ہے جو بات تھی لا یشہدون الزور، اور پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ مرو کا جو لفظ ہے میم رے رے، المرور کے معنی تو گزر جانا، استمرہ کہیں تو گزرتے جانا، ایک حالت یا طریقے پر باقی رہنا اس کو بھی کہا جاتا، اسی لیے مرہ گزرنے میں ہمیشہ کا بھی مفہوم ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح گزرتے ہیں۔ باللغوی، لغو کس طرح فضول، لایانی اور بے فائدہ باتیں، بےہودہ کلام۔ لغو کے اصل معنی ہوتے بے معنی بات کرنا جو بے سوچے سمجھے کی جائے، اس طرح اس میں الزور بھی شامل ہو جاتا ہے، جو پیچھے بات آ رہی تھی جھوٹ بھی شامل ہے۔ سوچیں جو مومن جو کانشیس ہو، جو باضمیر مومن ہے، اس کے لیے تو لغو ہر وہ کام، ہر وہ بات ہے جس کا شرعاً اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ لغو ویسے ہر ایک کی نظر میں جتنا جس کا ایمان ہے، جتنی جس کو فکر ہے، اسی لحاظ سے وہ لغو اس کے لیے ہوگا۔ دوسری کلاسوں میں ہم جیسے سمجھتے بھی رہے، ہمارے سامنے ایک بڑا گول ہے تو ایک عام سے کام بھی ہمیں بالکل لغو لگ سکتے ہیں۔ آج سوچیں ایک امتحان ہی دینا ہے، ایک بڑا ٹیسٹ ہی دینا ہے، اس وقت تو جو کھانا پکانا، صفائیاں کرنا ایک اچھی چیز ہے، وہ بھی لغو انسان کو لگ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں ہماری زندگی کا اصل گول کیا ہے، ہماری زندگی میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے، اور اس کے مقابلے میں لغو کیا چیز ہے۔ خود سے انسان طے کر سکتا ہے کہ کیا چیز ہے جو لغویات ہیں جن میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہے۔ اور یہاں پہ جو آ رہا ہے کہ اس پہ سے گزرتے ہیں مرو کرامہ، کرامہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی انسان میں اس کے اخلاق کی وجہ سے موجود ہو۔ اکرام کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اس طرح نفع پہنچانا کہ اس میں شرمندگی نہیں ہو، نہایت اشرف اور اعلیٰ طریقے سے، یعنی کسی پہ احسان بغیر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نا اکرام، تو اس طرح سے کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کرامہ یعنی تکلیف کسی کو پہنچائے بغیر، شرافت کے ساتھ، خود اپنے نفس پہ ظلم کیے بغیر وہ لغو سے گزر جاتے ہیں۔ اگر اس پہ سے گزر بھی ہوتا ہے تو خود کرنا تو نہیں، بلکہ اگر سامنے آ بھی جائے تو وہ گزر جاتے ہیں اس پہ سے۔ عباد الرحمن، اللہ کے صالح بندے، جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے۔ اگر کبھی اتفاقاً ایسی چیزوں پہ سے گزر ہو جائے تو اس میں دلچسپی لیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ جس طرح ایک مہذب اور صفائی پسند انسان غلاظت کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر اس پہ تبصرے کرنا نہیں چاہے گا، کہ اس پہ رکنا نہیں پسند کرے گا، رکے تو بھی صرف اس کی صفائی کے لیے، اس کو کچھ کر سکتا ہو، اس کو ہٹانے کے لیے گندگی کو، تبھی بس کھڑا ہو سکتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح عباد الرحمن جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، وہ لغویات کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے، ان میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب آج ہماری زندگیوں میں خوشنما ناموں کے ساتھ کون کون سی لغویات ہیں، وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے بھی آخر میں، بلکہ سوچنا تو کیا، آج لغویات کا ایک جیسے سیلاب ہے جو ہر طرف سے اپنے اندر ہمیں مشغول کرنے کے لیے بڑھا چلا آ رہا ہے، اخلاق کو بگاڑنے، دین سے دور کرنے، اپنے فرائض سے غافل کرنے والے انٹرٹینمنٹ فورمز، جیسے انٹرنیٹ تو بھرا ہوا ہو ایسی چیزوں سے، کیسی کیسی لغویات سے۔ ذرا سا کھولیں اپنے کسی کام کے لیے، کسی اچھے مقصد کے لیے بھی کھولیں تو کیسے ادھر سے ادھر توجہ جا سکتی ہے، انسان بھول ہی جائے اور اسی میں لگ جائے ان لغویات میں، چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو اٹریکٹ کرنے والے۔ اور اس کے علاوہ ہم جیسے پرانے لوگوں کے لیے بھی موویز ڈراموں کی کمی نہیں، کہ کیسے اٹریکٹیو ناموں کے ساتھ اپنی طرف اپنے اندر مشغول کرنے کے لیے جیسے تیار ہونا، ساری ڈیوائسز جو بھی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے جو کچھ سنتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل و دماغ پر
کیا اثرات ہوتے ہیں، کیسے کیسے اثرات ہوتے ہیں اور ہو ہی سکتے ہیں، اس پر جانتے بوجھتے بھی اور بغیر جانے بوجھے بھی، خود ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اثر ڈالتے ہیں۔ آج کل تو سوچ سمجھ کر اس طرح کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، پوری انڈسٹری اس کی ایک چل رہی ہے نا، کیسے کیسے کمرشلز بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر ڈالیں، وہ چیز جو فائدہ مند ہے نہیں نقصان دہ ہے اس کو فائدہ مند لوگ سمجھنے لگ جائیں، اس کو خریدنے کے لیے دوڑ پڑیں۔ اس کے علاوہ بھی لغو میں وہ باتیں بھی شامل ہیں جو اللہ کا، اللہ کے دین کا یا اس کے شعائر کا مذاق اڑانے کے لیے کی جا رہی ہوں، اس کی بھی کس قدر بہتات ہے۔ وہی ڈیوائسز کھولیں وہ بھی آسانی سے مل جائے گا، خبریں سننے بیٹھے ہیں وہ بھی وہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی نہ کوئی بات، بلکہ کالج اور یونیورسٹیوں میں بچوں کو بھیجیں، ان کے ٹیچرز کی زبانوں سے، ان کی کتابوں میں کس طرح سے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والی باتیں اور کیا کچھ نہیں ہے نا جو انہیں دین سے دور کر دیں۔ سورہ قصص میں اس لیے کہا گیا اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں، اعرضوا عنہ تو ان سے اعراض کرتے ہیں، وقالوا اور کہہ دیتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، سلام علیکم، ہمارا سلام لو، بالکل وہی جیسے مرو کرامہ تھا نا، کرامت کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں، اسی طرح وہ بس سلام بھیج دیتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ سورہ قصص میں یہ ان کی بات آ رہی ہے جو کچھ عیسائی جو مکے آ کر مسلمان ہوئے تھے، تو قریش ان کو ٹانٹ کر رہے تھے، انہیں کہہ رہے تھے کہ تمہارا مذہب اچھا تھا، تم نے یہ کیا کیا، یہ چھوڑ دیا، انہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو وہ ان کو یہ جواب دے دیتے ہیں۔ اس چیز کو لغو کہا گیا، دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے نا قریش، عیسائیوں کو، وہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ اس لغو کی جب انہوں نے بات کی تو مسلمان ہونے والے عیسائیوں نے یہ جواب دے دیا کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے لیے، اور سلام علیکم۔ اب یہ آیت ہمیں اس وقت کے لیے کیسا بہترین طرز عمل سکھا دیتی ہے یا سمجھا دیتی ہے جب دین سے ہٹانے یا ہمارے دین کے خلاف کوئی باتیں بنائی جا رہی ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان سے الجھنے کے بجائے اس کے بس اعراض انسان کر لے، یہ بھی نہیں ہو کہ ان سے الجھیں، انہیں جواب دیں، بلکہ بس دور ہٹ جائیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت 68، اس میں حکم کی طرح یہی بات آتی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھو تم یخوضون فی آیاتنا کہ ہماری آیات میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے اعراض کرو، ان سے دور ہٹ جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر تمہیں شیطان بھلاوے میں ڈال دے، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لغویات ہیں، پتہ ہے غلط بات ہو رہی ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے بھلاوے میں آ جائے اور سننے لگ جائے۔ کہا جاتا ہے اگر تمہیں شیطان بھلاوے میں ڈال دے فلا تقعد بعد الذکر، کہ مت بیٹھو یاد آنے کے بعد، جیسے یاد آئے فوراً ہٹ جاؤ، پھر بھی ہٹ جاؤ، مع القوم الظالمین، ان ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ آیت بھی بہت غور کرنے کی ہے، حکم کی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں مت بیٹھو جب دین کے خلاف بات ہو رہی ہو۔ اور سورہ نساء کی آیت 140 میں اسی حکم کو پھر یاد دلایا گیا کہ وقت نزل علیکم فی الکتاب، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے۔ ایسا لگتا نہیں کہ بعد میں نازل ہوئی سورہ انعام کے بعد یہ سورہ نساء کی آیت، کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ بتا چکا تھا کہ ایسے لوگوں کی بات مت سنو، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کیا بتا چکا تھا؟ ان یہ کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفروا بہا، کہ جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے تو وَيَسْتَهْزِئُوا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا تو بس وہاں نہیں بیٹھو، تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ جس طرح پیچھے کی آیت میں تھا نا جو ہم سورہ انعام کی یاد کر رہے تھے کہ اس وقت تک نہیں بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، کوئی دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں، جب تک وہاں نہیں بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، اگر تم ایسا کرتے ہو
تو کیا ہے اذا مثلہم، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، انہی کی طرح ہو تم پھر، بلکہ کہا جا رہا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ آیات اس سے پہلے بھی درسوں میں ہم یاد کرتے رہے، آیات ہیں ایسی جو بار بار سننے والی ہیں۔ آپ خود بھی جیسے قرآن کو کھول کر اس پہ دیکھیں، غور کریں، یہ جو اس کے نمبر یاد رکھ لیں۔ سورہ نساء کی آیت 140 ابھی ہم نے پڑھی، اس سے پہلے سورہ انعام کی آیت 68 تھی، اس پہ گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کریں، بلکہ اپنے بچوں کو تو کیسی تاکید کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اس وقت تو یہ جو بات ہو رہی ہے، جو احکام آ رہے ہیں، منافقین یا کفار بھی بیٹھ کر ایسے کافرانہ باتیں اور ہنسی مذاق کرتے تھے، ہنسی مذاق میں جیسے دین سے دور کر دینے والی باتیں ہوں۔ لیکن آج تو ہمارے اپنے ہی گھروں میں، جیسے ابھی ہم یاد کر رہے تھے، جو سیلاب چلا آ رہا ہے، ہر ڈیوائس کے ذریعے سے ہزاروں چیزیں ہیں جن میں ایسے لغو کلام اور دین کا مذاق اڑانے والے پروگرام موجود ہیں۔ کامیڈی پروگرامز کے نام پر اتنی اچھی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی کامیڈی ہے، سب اسے پسند کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اور بھی کیا جا رہا ہے کانوں میں، اللہ کا مذاق، اللہ کے دین کا مذاق، مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اور جب اس کو سوچے دن رات دیکھتے رہیں گے، ہماری اولادیں دیکھتی رہیں گی، تو کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا اثر ہوگا ہی نا۔ موویز، ڈراموں، بلکہ نیوز کے پردے میں تک سنجیدہ ٹاک شو چاہے دیکھنے بیٹھے، ہر جگہ وہی چیزیں مل جائیں گی کہ جس میں اللہ اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اللہ اس سے پناہ میں رکھے۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کا صاف صاف حکم ہے کہ ایسی جگہوں سے اٹھ جاؤ، وہاں مت بیٹھو، اپنے کان میں غلط باتیں پڑھنے نہیں دو۔ جس نے پیدا کیا ہمارا آقا جانتا ہے نا کہ ہم میں کیا کمزوریاں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے تئیں بہت مضبوط سمجھ سکتے ہیں، بہت پرانے مسلمان ہیں، بہت ہمارا تو ایمان مضبوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شیطان کی دشمنی کو، اس کے عزم کو، سب کچھ دیکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی تھے، اور بالکل اس کے باوجود بھی وہ پھسل سکے۔ تو شیطان کی چالیں بھی اتنی زبردست ہوتی ہیں، انسان کے اندر وہ کمزوری بھی ہے، اسی لیے ظلومن جہولا کہا گیا انسان کو۔ تو اپنے آپ کو ہی کچھ زیادہ ہی انسان نہ سمجھ لے کہ مجھ پہ اثر نہیں ہونے والا ہے، ایسی جگہوں سے، ایسی باتوں سے، ایسی تحریروں سے، ہر چیز سے، خواہ وہ ناولیں، افسانے، ڈرامے، کوئی بھی چیز ہو، بلکہ اکیڈمک چیزیں ہی چاہے ہوں، بہت ہی اچھی سنجیدہ باتیں ہی ہوں، لیکن ان میں بھی اگر اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات کہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سوچیں ان کی وجہ سے ایمان میں ذرا سی بھی کمزوری آ جائے، کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو کیسی بڑی تباہی کی بات ہے، اور وہی چیز ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس آیت میں سے اذا مروا باللغو مروا کراما آ رہا ہے، عباد الرحمن کی صفت کہ جب وہ لغو پر سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ ہم خود اسے جیسے لغویات سننے اور دیکھنے نہیں جا رہے، ہم تو نیوز سن رہے تھے یا کوئی بہت ہی اچھی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے، اور پیچھے کچھ اور شروع ہو گیا، تو اللہ کے نیک بندے اس سے بھی شریفانہ گزر جاتے ہیں، فوراً ونڈو بدل دی، فوراً ہٹ گئے۔ شیطان بھلاوے میں ڈال بھی سکتا ہے کہ اچھا ہم یہ بات تو پوری سن لیں، دیکھ تو لیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، جیسے ہی یاد آئے فوراً وہاں سے ہٹ جائیں۔ اور یہی بات بالکل اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ کرنا اہم ہے۔ آج کتنی اسٹیٹسٹک پتہ ہے، جو اسکالرز بتاتے ہیں، کتنی ایسی مسلمان بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے غلط ایڈکشن سے تنگ ہے نا۔ وہ ایڈکشن کہاں سے ہوئے تھے؟ یہی بچپن میں ڈیوائسز تھے، ان میں دیکھ رہے تھے، ادھر شیاطین بیٹھے تھے جو ان کو کھینچ سکے، انہیں اٹریکٹ کر سکے، اور وہ کیسے ایڈکشن میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا کتنا اہم ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے عباد الرحمن کی صفت کے طور پہ ہمیں بتا کر اس سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، تکریم کے ساتھ گزر جاؤ۔ اس آیت کو جو ہم سمجھ رہے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ لغویات پر سے، لغو چیزوں پر، بیہودہ محفلوں سے تو روکا جا رہا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت تک ان سے دور رہو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے؟ کہ انسانوں سے نفرت نہیں کرنا ہے، ان سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے،
نہ ان پر چراغ پا ہونا یا انہیں بے نقص سنانا یا وائلنٹ ہونا کوئی پسندیدہ بات ہے، اسی لیے مرو کرامہ ہے نا، تکریم کے ساتھ ان کو بھی عزت دیں، اپنی بھی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں، دوسرے ہر انسان کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کریں، کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پٹ ڈاؤن کیے بغیر اپنے آپ کو ان بیکار چیزوں سے بچا لیں، وہ ہے مرو کرامہ اصل میں۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک مومن کے لیے تو اس کی مختصر جو زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اسے اپنا وقت پاس نہیں کرنا ہوتا۔ اکثر انسان سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا وقت پاس کرنے کے لیے بس تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں، وقت پاس کرنے کی کہاں مومن کے پاس مہلت ہے، ہر لمحے سے اس کو اپنی آخرت کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کرنے کی فکر ہے۔ وہ تو 1 گھنٹہ بھی اگر کسی ایسی چیز میں ضائع کر دے تو اسے پریشانی ہوگی کہ 1 گھنٹہ نہیں 3600 لمحے ضائع ہو گئے، جیسے سینکڑوں ڈالر گم کر دینے سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہونی چاہیے۔ 1 لمحہ جو ضائع ہو رہا ہے سمجھے جیسے 1 ڈالر کو پکڑ کر جلا رہے ہوں، اس طرح سے انسان سوچے، یا اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس میں لگا رہے ہیں بیکار چیزوں میں، تو گویا اپنے جیسے پے چیک کو جلا کر راہ کر دیا ہو، اس طرح سے اپنے آپ کو انسان بچانے کی کوشش کرے، بچا کر رکھے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت 73 دیکھیے، کہا جاتا والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب ذکروا ذکر کیا جاتا ہے ان سے بھی آیات ربہم ان کے رب کی آیات کا، لم یخروا وہ نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر صما و عمیانا اندھے اور بہرے بن کر۔ اندھے اور بہرے ہو کر گرنے کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی بیٹھی رہ جاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، جس طرح جو کرنا چاہیے، ایک جو اثر ہونا چاہیے قرآن کی آیات کا وہ نہیں لیتے۔ قرآن کے ذریعے جب انہیں تعلیم و تذکیر کی جاتی ہے تو عباد الرحمن کا کیا رویہ ہوتا ہے، یہاں منفی طریقے سے بتایا جا رہا ہے، کیا کرتے ہیں نہیں بلکہ کیا نہیں کرتے کہا جا رہا ہے۔ لم یخروا علیہا وہ اس پر گر نہیں پڑتے، مکی سورہ ہے نا یہ، اور اس کے نزول کے وقت اہل مکہ کی اکثریت کیا کر رہی تھی؟ بالکل وہی کام ہو رہا تھا، اللہ کی آیات انہیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ کی آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور وہ اس پر اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ یخرو کا مفہوم یہ بھی کہ جیسے بس رہ جاتے ہیں، بیٹھ ہی رہ گئے، کچھ اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، یا یہ کہ مخالفت پر اڑ گئے۔ عباد الرحمن اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ کی آیات سن کر انسانوں کے رد عمل ویسے کیسے کیسے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک رد عمل تو وہ ہوتا ہے جو قرآن میں بتایا جاتا، سورہ لقمان کی آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، غالباً آیت نمبر 7 ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا آ رہا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، كَأَن لَّم يَسْمَعْهَا كأن فی اذنہ وقرا، یا یہ کہ اس کے کان بہرے ہیں، اس طرح سے سنتا ہے۔ کسی کے سامنے جب آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ سورہ لقمان بھی وہی مکی سورہ ہے، بالکل وہی بات ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنایا جا رہا ہے، اور سننے والے کیسے ہیں؟ جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، کان بند ہو، اپنے کانوں میں کوئی بوجھ ان کے آیا ہوا ہو، اس طرح سے وہ اس کو سن رہے ہیں۔ ایک اور بھی ویسے رد عمل آتا ہے، جس طرح سورہ مطففین اور سورہ قلم میں ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ہماری آیات اسے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، فرسودہ کہانیاں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، اب کہاں چلتی ہے زمانے میں یہ باتیں، وہ اس طرح سے وہ کہتا ہے۔ زبان سے نہ بھی کہیں تو مسلمانوں تک کے بھی رد عمل کا بھی یہی ہوتا ہے نا، جیسے کہ یہ تو کوئی بہت پرانی بات ہے، آج اس پہ عمل ہی کہاں ہو سکتا، آج اس پہ چل ہی کہاں سکتے ہیں، تو وہ بالکل وہی بات ہے جیسے زبان سے کہہ رہے ہوں قال اساطیر الاولین، کہ وہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ سورۃ الجاثیہ میں منکرین کا رویہ کہ قرآن سن کر کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کا انجام بتایا گیا، کہا گیا آیت نمبر 8 ویل لکل افاک اثیم، وہاں پہ تباہی ہے کہا جا رہا ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے، افاک اثیم کے لیے، جو یسمع آیات اللہ، جس کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ جب اس پر وہ پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، یسر مستکبرن کأن لم یسمعھا،
وہ ان کو بڑے غرور کے ساتھ وہ سنتا ہے، اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو عذاب علیم کی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہ استکبار اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کألم یسمعھا، ایسے جیسے وہ سنتے ہی نہیں، اس کا کیا مفہوم ہے نا؟ ظاہر ہے کانوں سے تو وہ سنتے تھے، سنتے ہیں آج بھی سب، کتنے ہی لوگ سن رہے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اللہ کی آیات جیسا طرز زندگی چاہتی ہیں وہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی لانے کا ارادہ نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، یہ سمجھتے رہیں تو بالکل وہی بات ہوگی نا جیسے کہ سنا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندے آیات کو کس طرح سنتے ہیں، وہ دوسرا رویہ بھی قرآن میں بتایا جاتا۔ سورہ مریم میں آتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ وہ یہاں بھی خرو کے لفظ ہے، گر پڑتے ہیں، مگر وہ کس لیے گر پڑتے ہیں؟ جب ان پہ الرحمن کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ وہاں پہ ویسے انبیاء کرام کی بات ہے، انبیاء کرام جو معصوم گناہ جن کے ہوتے نہیں، ان کے پر بھی جب آیات پڑھی جاتی ہیں ان پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ سجدے میں گر جائیں، اسے رونے لگیں۔ ایک اور سورہ انفال کی دوسری آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون آتا ہے جیسے وہی ہے مومن، اصل میں کون ہے؟ جن پر اذا ذکر اللہ، جب ان ذکر ان پہ کیا جاتا ہے، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جب انہیں ہدایت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانوں وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اصل میں ویسے کیا لفظ ہے؟ تقشعر منہ وجلود الذین، اور جلد بھی جیسے نرم پڑ جاتی ہو، بہت ہی اثر ہو تو جیسے انسان کے جلد پہ بھی اثر اس کا آ رہا ہو، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ انتہائی اثر لینے والے ہوتے ہیں۔ جب وہ احسن الحدیث کہا جا رہا ہے آپ قرآن کو، اللہ کا اتنا خوبصورت کلام، اتنی خوبصورت باتیں جب انہیں سنائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر تلین جلودہم وقلوبہم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف وہ بڑھ جاتے ہیں، اثر لیتے ہیں۔ اصل بات سمجھ میں آتی نا ان ساری آیات سے کہ وہ اثر لینے والے ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف میں حکم کی طرح آتا ہے، اسی لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ صرف توجہ سے سننا اور خاموش رہنا ہی نہیں، بلکہ قرآن ہے ہی سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں کئی جگہ وہ بات آتی ہے، سورہ یوسف کی بھی دوسری آیت ہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، نزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو۔ یہ عربی قرآن اس لیے نازل ہوا، عقل سے کام لینے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ ایک اور سورہ صاد کی آیت ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک برکت والی کتاب، مبارکن کتاب ہے یہ، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ عقل و فکر رکھنے والے اولو الالباب جو ہیں وہ کیا کریں؟ لیدبروا، اس پہ تدبر کریں، ولیتذکروا، اور سبق لیں، نصیحت لیں۔ نازل ہی اس لیے ہوئی یہ کتاب تاکہ اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور کریں۔ کہا جاتا کہ یہ مبارک کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے، عقل سے کام لینے کے لیے۔ ایک جیسے مفسر کہتے ہیں کہ یہی ایک کتاب ہے
جو خود کہتی ہے کہ نازل ہی اس لیے ہوئی کہ لوگ اس پہ تدبر کریں، اسے عقل سے کام لیں، عقل سے کام لینے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور وہی ایک ہی کتاب ہے جس کو انسان عقل کو بند کر کے پڑھنا چاہتا ہے، کہ کتنی خوبصورت آوازوں سے بھی پڑھ رہے ہوں، کہ پنسوروں کے پنسورے ختم ہو رہے ہوں، پوری قرآن خوانیاں بھی چاہے ہو رہی ہوں، لیکن ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں کہ پڑھا کیا ہے، اس پہ غور ہی کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ قرآن جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا تھا وہی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے تو اتارے اس لیے تھا لیتذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت ہی انسان اگر حاصل نہ کرے تو کتنا وہ جیسے غلط کام ہے نا۔ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے وہ کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس سے نصیحت لینے والے ہوتے ہیں۔ اور لم یخروا، وہ بس اندھے بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے ان آیات کے اوپر، بلکہ ان جنوں سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے جن کا ذکر سورہ احقاف اور سورہ جن میں آتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جیسے قرآن پڑھتے ہوئے انہوں نے سن لیا، اتفاق سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہیں تھا، آپ ان کو سنا نہیں رہے تھے، انہیں نصیحت نہیں کر رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے موقع نکال دیا، انہوں نے سن لیا، اور فوراً ہی ان پر کیا اثر ہوتا ہے وہ جا کر اپنی قوم کو بتاتے ہیں۔ سورہ جن کی آیات ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ ان سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ایک عجیب قرآن، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ وہ راہ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے، بس ہم ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے، نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ اور خود اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے قوم کی، اپنے لوگوں کی اصلاح کی بھی فوراً کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ آگے اور بھی آیات ہے سورہ جن کی کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں اپنی قوم کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس طرح سے اثر لینے والے ہوں۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے سوچے کہ اگر کوئی ہماری اصلاح کے لیے کوئی نصیحت کرے، اس کا فوری رد عمل ہم پر کیا ہوتا ہے۔ نصیحت ظاہر ہے کسی کو نہیں اچھی لگتی، اب ایک چھوٹے بچے کو بھی کریں تو منہ بنا سکتا ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف ہے، اللہ کے نیک بندے ہوں تو کس طرح اس سے اثر لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جو واقعات آتے ہیں ان میں ہمارے لیے ایسے مواقع کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ آپ سے کوئی اتقوا اللہ کہہ دے تو ہی آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ جیسے اپنا چہرہ ہی زمین پر رکھ دیں۔ کوئی ایک شخص ایک محفل میں بہت ہی سختی سے بات کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ امیر المومنین تھے اس وقت، پھر سختی سے بات کرتا ہی جا رہا ہے، تو کسی اور شخص نے اس کو روکنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اسے بولنے دو، اگر ہم یہ بات نہ سنیں تو ہم میں کوئی خیر نہیں۔ کوئی کرٹک کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، اگر وہی نہیں سننے کا حوصلہ ہے تو پھر تو کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اسے بولنے دو کہتے ہیں۔ اسی طرح بالکل برسر مجلس ٹوکنے والے، اور اگرچہ خود ہی کسی غلط فہمی کی بنا پہ ہی کوئی ٹوک رہا ہو، لیکن آپ حضرت عمر فاروق اس کی حوصلہ افزائی کرتے، نرمی سے جواب دیتے۔ واقعات یاد بھی آ رہے ہوں گے کہ کس طرح صرف کرتا پہنا ہوا تھا بڑا، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں بات سنو، کہتا ہے نہیں ہم نہیں سنتے آپ کی بات۔ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ آپ نے بے ایمانی کی، سب کو جو کپڑا دیا اس میں اتنا بڑا آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضی نہیں، صرف وضاحت کر دی، اپنے بیٹے سے کہہ دیا بتا دو اس نے ان کو کپڑا دیا تھا اس وجہ سے بن گیا کرتا، تو بالکل نرمی سے بس اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رات کو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گشت پر نکلتے ہیں، تو ایک رات اپنے حالات سے پریشان کوئی عورت ہے، امیر المومنین کو خوب برا بھلا کہہ دیتی ہے۔ اس کے برا بھلا کہنے کا پہ غصہ تو کوئی بہت دور کی بات ہے، اتنے وہ شرمندہ ہوتے ہیں، فوراً ہی جا کر اس کے لیے خود اناج اٹھا کر لاتے ہیں۔ ان کا ملازم ان کا کہتا بھی ہے خادم کہ میں اٹھاؤں، وہ کہتے نہیں تم آخرت میں میرا بوجھ تو نہیں اٹھا سکو گے، تو خود اپنی پیٹھ پر لاد کے اناج اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ اپنے لیے فکر ہے ان کو، اس عورت پہ غصہ، اس پہ ناراضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کیسے دینا ہوگا، کیا حساب ہوگا، اس کے لیے وہ لرزاں ہو جاتے ہیں۔ یہی صفت یہاں عباد الرحمن کی بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کی آیات انہیں یاد دلائی جاتی ہیں، تقویٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تو لازماً اس سے اثر لیتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور بھی ویسے لوگوں کے واقعات ہیں، امام ابو حنیفہ کا خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ کسی نے بس اتقوا اللہ کہہ دیا
ان کی حالت ہی خراب ہو گئی کہ جیسے اتنا سچ مچ جیسے کوئی کہہ رہا ہے تو کوئی مجھ سے غلطی ہی ہو گئی ہے، اس طرح سے وہ اس کو لیتے ہیں نا۔ اسی طرح سے کوئی بھی نصیحت ہمارے کان میں پڑے، انشاءاللہ ہم اس سے سرسری گزر جانے والے نہ ہوں، کہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے عباد الرحمن بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی یہاں صفات آ رہی ہیں۔ ان کی ایک اور صفت بھی آگے ہے باقی، اور اس کے بعد بہترین انجام آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنی اگلی کلاس میں وہ دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔